अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग हमारे नए हों लिसनर्स तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि बाकी कुछ लोगों के लिए भी लोगों को भी इसको सुनने का मौका मिले। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा ना, सबसे पहले तो एक मैं आपको बहुत अच्छी नज़म सुनाऊंगी। ऐसे मेरे दिल को लगी है कि मेरा दिल है कि मैं पूरे पाकिस्तान की या पूरी दुनिया को सुनाऊं कितनी अच्छी और कितनी रियल किस्म की है। और दूसरा, मैं आपको एक ऐसा सबक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बताऊंगी जिससे आपके घर में रोज़ी में बरकत हो, बीमारियां परेशानियां दूर हों, कर्ज़ और मर्ज़ से इलाज हो, मोहताजी दूर हो। और वो आप जुमे वाले दिन का तो वो लाजमी सबक है, जुमे के दिन का। जुमे के बाद पढ़ लें, जुमे से पहले पढ़ लें जुमे को, लेकिन आप डेली भी उसको पढ़ लें, वो इतना लंबा तो है नहीं है। और अल्लाह को याद करने से तो कुछ फ़ायदा ही मिलेगा ना, कोई नुकसान तो नहीं मिलेगा। फजूल चीज़ें सुनने से तो हमें कुछ भी नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। इसलिए आप, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो आप प्लीज़ उसको आप मेरे कमेंट्स सेंटर में आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें। व्हाट्सएप पे मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, कॉलें भी पूरी दुनिया से आती रहती हैं, लेकिन कमेंट्स में कुछ लोग लिखते हैं, बाकी सारे बस मेरे व्हाट्सएप पे लिखते हैं, जैसे भी उनको आदत पड़ गई है। लेकिन अपने कमेंट्स में भी लिखा करें, वो एक हमेशा फिर महफूज रहता है क्या करना है, क्या किया है, क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। तो चलें फिर चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप सच्चाई के लिए खड़े हैं तो दरख्त की तरह तन्हा ही खड़े रहें, लेकिन खड़े रहें। खड़े होने के लिए तैयार रहें, तो दरख्त की तरह तन्हा खड़े होने के लिए तैयार रहें। क्योंकि सच्चे के साथ लोग डरते हैं ना, डरपोक होते हैं, तो वो सच्चे के साथ बड़ा कम खड़े होते हैं, वो दौड़ जाते हैं डर के मारे, थोड़े से फ़ायदे के लिए, थोड़े से मतलब के लिए। याद रखें, जो चीज़ उस रब ने देनी है ना, कोई नहीं छीन सकता। अगर उसे समंदर के अंदर कोई फेंक दे, पहाड़ के नीचे कोई दबा दे, कोई परिंदा उचक के ले जाए, वो फिर भी आ जाएगी, क्योंकि वो अल्लाह ने लिखी हुई है और अल्लाह कोई हिसाब किताब में गलती नहीं करता। अगर आप सच्चाई के लिए खड़े हैं तो दरख्त की तरह तन्हा खड़े होने के लिए तैयार रहें। अगर आप ज़मीन पर गिर भी पड़ें, यानी दरख्त गिर भी जाए, आप गिर भी जाएं, तो एक बीज की तरह गिर पड़ें जो दोबारा लड़ने के लिए उग आए। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। बस इन्नमल आमालु बिल निय्यात, बंदे की नीयत हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर मदद फरमाते हैं, याद रखें। खर्चा उठा लिया है हुकूमत ने सहाफ़ियों का, अब मेरे मुल्क में महंगाई के चर्चे नहीं होते। बस लिफाफे उनके मुंह में, अगर वो बोले लिफाफा छूट जाएगा, अगर बोले लिफाफा मिलना बंद हो जाएगा। अरबों खरबों के लिफाफे मिल रहे हैं, बड़े बड़े ऐड देने पे जो सहाफ़ियों को, जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो सबको पता है कौन कौन है, क्या किसी का नाम लेना। अल्लाह सब के पर्दे रखे। जब गरीब लोग खुदकुशियां करने लगे तो सरमायादार रस्सी बनाने और बेचने का धंधा शुरू कर देंगे। कितनी बड़ी चपेड़ है जो किसी ने हमारे मुंह पे मारी है। इसको थप्पड़ नहीं कहना चाहिए, चपेड़ है। जब गरीब लोग खुदकुशियां करने लगें तो सरमायाकार रस्सी बनाने और बेचने का धंधा शुरू कर देंगे। ये कार्ल मार्क्स का कॉल है, मेरा नहीं है। चलें, अब मैं आपको पहले वो नज़म सुना दूं, फिर मैं आपको इंशाअल्लाह वो पढ़ने का बहुत ही प्यारा, बहुत ही
کامیابی حاصل کرنے والا بہتری والا سبق انشاءاللہ بتاؤں گی۔ کتاب سادہ رہے گی، کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، کبھی تو کوئی پڑھنا شروع کرے گا نا اس کتاب کو، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ آپ میں کمزور ہوں گے، وہ تو کمزور نہیں ہے نا، وہ حساب لے گا انشاءاللہ، نہ صرف ان سے، ان کی نسلوں سے۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ یہ نہ سوچو دن چڑھ گیا ہے اور خوشی منائیں، بڑا اچھا خوبصورت دن ہے۔ سحر کے تیور بتا رہے ہیں، جو صبح چڑھی ہے نا، اس کا انداز، اس کا مزاج، اس کا غصہ بتا رہا ہے۔ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ میرے وطن، پیارے وطن پہ وہ وقت کبھی آئے۔ اللہ ان دشمنوں کو ہی پوچھے جو چور اچکے ادھر آ کے بیٹھ گئے ہیں مسند پہ، اللہ ہی ان کو کھینچ کے مارے، ان پہ ایسا عذاب پھینکے۔ وہ دن گیا جب کہ ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے۔ پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے نا، جو بندہ جو بھی کر رہا ہے نا، وہ بس ہمارے ملک کے لیے اچھا ہی کر رہا ہے، اچھا ہی ہوگا نا، ہمیں نہیں پتا ہوگا بٹ وہ بہتری میں ہی کر رہے ہوں گے، ہم دخل نہ دیں، اچھا ہی ہوگا، سب ٹھیک ہے۔ ادائے محبوب سمجھ کے، اپنے پیارے سمجھ کے ہر کوئی چپ تھا، وہ اعتبار کر رہا تھا۔ اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا، اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ اب لوگ جو ہے نا وہ ایٹم بم بن چکے ہیں، خدا کی قسم، وہ ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو ٹچ کریں تو وہ پھٹ جائے، ہر جگہ پہ۔ یہ نہیں کہ صرف اس گورنمنٹ پہ، گھر کے ماحول میں، لینے دینے میں، ملنے جلنے میں، بہن بھائی کیا، رشتہ دار کیا، ہمسائے کیا، جاننے والے کیا، کیونکہ ناراض ہو گئے اس ملک کے حالات سے۔ یہاں پہ غریبوں کے لیے کوئی سزا نہیں، سزا ہی سزا ہے، اور امیر ان کو دیکھ کے اسپیشل پروسیکیوٹر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے، کوئی چھٹی چلا جاتا ہے جج، اور وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ تو پھر اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ سکون صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج دیکھو۔ سکون صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج دیکھو۔ یعنی کہ آپ تو صحرا بن چکا ہے ملک، اور آپ پھر بھی سکون سے رہ رہے ہیں۔ رتوں کا مزاج دیکھو، اب دیکھو کہ صاحب موسم کیا آنا ہے صحرا میں۔ جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ یہ میرے اپنے سارے اداروں سے، پاکستان کی ساری عوام سے اور سارے پولیٹیشین سے درخواست ہے کہ وہ ذرا اس چیزوں پہ غور کریں۔ یہ پتہ سب کو ہے کہ اب آگ لگ رہی ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں 1000 بار خاک، اللہ میرے وطن کو پھولوں کی سیج بنا کے رکھے۔ میرا تو وطن ہے نا، اس کے لیے میرے بڑے جلندر سے اپنا زمین، جائیداد، کاروبار، مال، زیور، وہ کہتے ہیں ہم بھر بھر کے اتنے بڑے دیگچے دبا آئے تھے کہ آ کے نکال لیں گے، بیچارے اس ملک میں آئے تھے چھوڑ کے، جس کو غداروں نے لوٹ لیا۔ میں انشاءاللہ اب کل کا جو ایپیسوڈ کروں گی اس میں بتاؤں گی کہ غدار کون ہے، کتنے سال پہلے 2007-8 سے کس نے غداری کی ہے، تب سے اب تک غداری کون کر رہا ہے۔ اس نظم سے اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ امیر جرم کر کے بھی عزت دار اور حاکم، اور غریب بھوکوں مر مر کے بھی چھوٹی سی غلطی سے جیل اور ڈنڈے۔ یہ نظام اب نہیں چل سکتا، لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے۔ یہ میڈیا نے تو ان پڑھوں کو بھی جگا کے بادشاہوں جیسا بنا دیا ہے۔
अब तो रेडी वाला, दाने भूनने वाली, तनूर पे रोटियां लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, मजदूरी करने वाला, बजरी कूटने वाला, सब में अवेयरनेस। आप पूछें वो ऐसे आप पे वार करेंगे कि बेहोश कर देंगे। ये निज़ाम अब नहीं चल सकता, बाखुदा नहीं चल सकता। होश के नाखन लें, होश के नाखन लें। शोबाज को रोस्ट्रम पर चढ़ा के सुनने वाले, गरीबों के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद करने वालों, हिसाब करीब है। हिसाब जो है ना वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ करीब है। शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत में लाने वालों और अपने मुकदमात पर आंखें बंद करने वालों की पेंशन 10% और तनख्वाहें और मराहत बेशुमार बढ़ा दी हैं। इनके मुंह में खापे डालकर ना तो वो अपनी मर्जी के फैसले इनसे ले रहा है मजबूरन। जब आप किसी का खाएंगे तो उसका गाएंगे, ज़ाहिरी बात है। फैसले देने और लेने वालों पर खुदा बुजुर्गो बरतर ही कहरे इलाही नाजल करेगा और अपना अजाब नाजल करेगा। आप देख लेना, दुनिया देखेगी, लोग मजीद चुप नहीं रहेंगे, बखुदा लोग चुप नहीं रहेंगे। बड़े बड़े महल्लात में रहने वालों और गरीबों का खून चूसने वाले चोरों, ये महल्लात हिलेंगे, ऐसे जलजला आएगा इन पे। आप देख लेना, अजाब से, गजब से, बददुआओं से इंसाफ पर बैठे हुए लोगों का हिसाब सख्त तरीन होगा। अल्लाह ने कहा, और मैंने तराजू रखा तो ठीक ठीक तोलो और पूरा पूरा नापो और सच सच और सही फैसले करो। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के वो देख रहा है, फरिश्ते बैठे हैं। और जो सीसीटीवी हमने आज बनाए हैं ना, 2 4 10 साल पहले, उसके जब से दुनिया बनाई है सीसीटीवी कैमरों में फिल्म बन रही है, जो उसने हिसाब वाले दिन हमारे आगे होंगे, हम उस दिन भी मुकरेंगे, नहीं नहीं हमने ये किया ही नहीं, हम यहाँ गए ही नहीं, हमारी ये हरकत है ही नहीं, हम तो कसूरवार है ही नहीं। तो हमारी हर चीज को अल्लाह बोलने का हक दे देगा। हाथ, पैर, उंगली, आंख, दांत, मुंह, बाल, नाखन, टांगे, पेट, हर चीज बोलेगी हमने क्या किया था। फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे सारी उम्मतों को। अनजाने जाने में हजारों गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में, या छोटी मोटी जो भी गलती गुस्ताखी, लेकिन इतनी इतनी बड़ी गलतियां, इतना इतना बड़ा जुल्म उस जगह पे बैठ के जहां लाखों करोड़ों रुपए महीने के लेते हैं, सहूलतें और तनख्वाहें। अल्लाह का निज़ाम है, इसको तोड़ने वालों पर अल्लाह की लानत और गजब लाजिम है। इंतजार फरमाइए। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़नी इलल्लाह। मैं अपने गम, अपनी परेशानी और अपने नुकसान का गिला अल्लाह से करता हूँ। पूरी कौम से मैं कहती हूँ वो ये पढ़ें। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तब पढ़ी थी जब उन पे उन्होंने पहाड़ तोड़ दिए थे जुल्म के, और उनको बिला वजह जेल में बंद कर दिया। गलतियां खुद कर रहे थे, वो उसकी बीवी उज़ैर की कर रही थी, बुला रही थी उसको, और उसमें भी उसको पकड़ लिया, हर काम में उनको पकड़ लिया। तो उन्होंने ये पढ़ा, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़नी इलल्लाह। तो अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को तो यूसुफ मिला दिया और यूसुफ को बादशाह बना दिया। तो मेरी सारी कौम से रिक्वेस्ट है, पढ़े। ये चीजें हिलेंगी, ये उलट उलट के गिरेंगी। आप बेशक देख लेना, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से, बंदों के आगे कभी यही ना करें। अल्लाह मालिक है। थोड़ी बहुत ही तकलीफ, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी बर्दाश्त करें, खुद किसी के साथ जुल्म ना करें, अल्लाह से डरें कि वो देख रहा है। लोग फरियादें कर रहे हैं, कोई अदले जहांगीर तो कायम करे। जहांगीर का घंटी बजती थी तो वो जाके देखते थे कौन फरियादी है। अब कौन सी घंटी बज रही है कि हम भी जाके फरियादें करें, कोई मैं भी जाके फरियादें करूं। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, क्या हो रहा है हमारे बाइज्जत लोगों के साथ, जिन्होंने इस मुल्क की कई कई साल खिदमतें ईमानदारियों से की हैं ना, उनके मेडल लिए जा रहे हैं, उनकी सहूलतें ली जा रही हैं। पता नहीं किसका ये जाती निज़ाम है सारा, उनके अपना माल है जो ये खैरात में उनसे ले रहे थे। कोई तो आकर सुने, कोई तो चोरों, लुटेरों, मनी लॉन्डरों
کے لیے رات 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں اور منحوس چور غدار سارے جمع کر کے حکومت میں بٹھا دیے جاتے ہیں، اور کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، کیا کرتے ہیں، کس لیے آئے؟ NRO2 لینے کے لیے، جو NRO2 ان کو مل گیا ہے۔ اوورسیز کے ووٹ فارغ، AVM مشین کا کام فارغ، ہر کیس میں کام اور راستہ صاف، FIA کا بندہ اپنا پروسیکیوٹر بے ہوش، روب دبدبے اور ہڈی منہ میں لینے کی وجہ سے بے ہوش، نیب کا راستہ صاف، جو قانون بنا اس پر کوئی مجرم پکڑ نہیں سکتا۔ کیا کوئی عدالت پکڑ سکتی ہے جو قانون اب نیب کا بنا ہے؟ کیا ہم بیوقوف ہیں؟ کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی اس ملک میں کیا چالیں چلی جا رہی ہیں امیروں کے لیے، طاقتور طبقے کے لیے؟ کیا جو غریب ہیں، جو نچلے طبقے کے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ وہ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ جب ووٹ گننے ہوتے ہیں تو ان غریبوں کو پیسے دے کے ووٹ لے دیتے ہیں، نان دے کے، بریانی دے کے۔ اللہ کرے اب نان بریانی دینے والوں کے، غداروں کے منہ پہ مارے وہ پلیٹ، جوتے نکال کے ان کو مارے کہ آؤ تمہیں دیں۔ اور بے ایمانیاں ہو رہی ہیں الیکشن پہ مل جل کے، ووٹ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں، اور جو سیٹیں جس پہ 5 سیٹوں سے PTI کے لوگ لوٹے بن کے فارغ ہوئے ہیں، وہ ان کا ہی حق بنتا ہے، قانون میں لکھا ہے۔ یہ نیا قانون کدھر سے آ گیا ہے بھائی؟ کدھر سے یہ قانون آ گیا؟ میں صدقے قربان جاؤں، ہمارے اداروں پہ کدھر سے قانون آ گیا کہ اس کا فیصلہ ہی نہ دو اور الیکشن کرائیں گے جی؟ چلو یہ چیزیں وہ نوٹ کر لینا، جب ان کی باری آئی تو یہی ڈنڈا وہ ان کے اوپر چلائیں۔ دنیا گھومتی رہتی ہے نا، زمین گول ہے، کل ان کی باری انشاءاللہ آئے گی، پھر پتہ چل جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں ہر حاجت اور رزق کے لیے سورۃ یاسین کا خاص الخاص ورد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے، قرآن پاک کا دل ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا جو شخص صبح اور شام سورۃ یاسین پڑھے گا اس کی 80 ضروریات پوری ہوں گی، 80 اور ادنا ضرورت فقر اور محتاجی ہے۔ اور ہمارے تو ملک میں سب سے پہلی جو پریشانی ہے، غم ہے، وہ فقر اور محتاجی ہے، غربت اس قدر ہے۔ اور اب کے بجٹ میں کوئی رہ سکتا ہے؟ امیروں کی تو بڑھ گئی تنخواہیں اور مراعات، اور تو غریبوں کے لیے، درمیانے سفید پوش لوگوں کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ ان کی مراعات واپس لے لی گئی ہیں، ان سے سہولتیں واپس لے لی گئی۔ پھر کیا وہ مر جائیں گے؟ اللہ چھٹی پہ چلا گیا ہے؟ وہ لینے والوں سے اللہ کچھ اور لے لے گا انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے جنہوں نے، پھر ٹھیک ہے، غداری کی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، ہم کیوں پھر ان کا ساتھ دیں غداروں کا؟ اگر انہوں نے ملک کے کوئی راز بیچے ہیں، جیسے والیوم 10، جیسے باقی سارے والیوم، میں کیا بولوں، میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں، حسین حقانی والا اور مریم نواز اور پرویز رشید اور یہ جو ہے جاوید لطیف والا، اور یہ میں نام نہیں لیتی گھڑی گھڑی، ایان علی والا، یہ سارے ہیں نا۔ اگر انہوں نے بھی یہ کیا ہے تو پھر تو ان کو گولی مار دینی چاہیے، صرف اعزاز کیا چھیننے، پھر تو کپڑے پھاڑ دے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا، پھر ان کو سزا ملی ہے کہ جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، 65 وار اور 71 وار اور کشمیر میں ہونے والی جنگیں۔ اب جو ہمارے ماشاءاللہ نئے لوگ ہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا لڑ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے جنگ ہو، اچھا ہوا نہیں آئی، لیکن کیا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو اتنی خدمت کر گئے؟ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں، ہر وقت، ہر گھڑی، میری جان قربان اگر وطن پہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے کہیں بم باندھ کے ٹکرانا پڑے کسی دشمنوں کے ٹینکوں سے، میں ٹکرا جاؤں، میرا وطن حفاظت رہے، کوئی بات نہیں۔ اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں فوج اپنی پبلک کے ساتھ ہے، پبلک ہلا بھائی ہلا، شاباش، بکا بکا، جس طرح میچ ہوتے ہیں، پھر فوج لڑتی ہے۔ جانیں لڑانا آسان نہیں، سامنے جا کے گولیاں کھانا، بم کھانا، میزائل کھانا اور آگے سے گولیوں کے بچھاڑ آسان نہیں، اور جنگی قیدی ہو کے جانا آسان نہیں۔
پبلک کو چاہیے اپنی آرمی کے ہاتھ مضبوط کرے، اور آرمی کو چاہیے اپنی عوام کی فریادیں سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ چور اچکے بدبختوں منی لانڈروں غداروں خبیثوں کی بات نہ سنیں، سارے چور، all thieves in one place۔ کس کو نہیں پتا؟ اگر ان کو نہیں پتا پھر تو وہ بیچارے معصوم ہیں، پھر تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارے ابھی بہت بھولے ہیں۔ لیکن اگر پتہ ہے اور یہ سب ہو رہا ہے تو پھر بلیم کس پہ ہے؟ اب آتے ہیں ہم اپنی سورۃ یاسین کے لیے، قضائے حاجات کے لیے نماز جمعہ، اور اگر ہو سکے میں کہتی ہوں روز ہی پڑھ لیا کریں، سب کا مقدر بدلے، اللہ رزق روٹی کا بندوبست کرے، قرض بیماری پریشانی سے نکالے، تکلیفوں سے محتاجی سے نکالے، ملک میں امن ہو، گھروں میں امن ہو۔ جب غربت آتی ہے تو سارے کام آتے ہیں، تنگی آتی ہے تو سارے کام آتے ہیں، جب خوشحالی آتی ہے تو پھر تو چور بھی صاحب بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ وہ کیا تھا، وہ میں تو صاحب بن گیا، پھر تو وہ جو بھٹیوں کے آگے ہوتے ہیں نا لنگوٹے باندھ کے کام کرنے، وہ بھی کہتے ہیں وہ دیکھو میں تو صاحب بن گیا، وہ گانا ہے نا، وہ بن جاتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں، اس میں آپ اللہ کی تعریف کی ایک تسبیح کریں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، چوتھے کا حصہ پڑھ لیں، اللہ اکبر یا ارحم الراحمین پڑھ لیں، یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں، ان میں اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد آپ 11 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ سورۃ یاسین پڑھیں۔ جب آپ پہنچے نا سورہ مبین پہ پہلی پہ، تو آپ 14 دفعہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب، بہت دینے والے، بے پناہ دینے والے۔ اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یا وہاب آپ نے ہر مبین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں دوسری پہ، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، 14 دفعہ یا وہابو کے بعد سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنا ہے دوسری پہ، اور تیسرے پہ بالکل اسی طرح یا وہابو کے بعد علم نشرح پوری 3 بار پڑھنی ہے۔ چوتھی پہ آپ یا وہابو کے بعد مبین پہ پہنچ کے سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ 5ویں پہ آپ نے یا وہابو 14 دفعہ پڑھ کے آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جناب 6 پہ پہنچ کے آپ نے پڑھنا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ سورہ شورى میں ہے 25ویں سپارے میں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان سے محبت بہت کرتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب۔ یہ فجر کے بعد ویسے بھی 72 ٹائم لازمی پڑھنا چاہیے، اور مغرب کے بعد زیادہ جتنا مرضی پڑھیں، 72 ٹائم ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور رزق کے لیے مغرب کے بعد سورہ قریش کم از کم 75 دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اب آپ نے یہ پڑھ لی، میں نے آپ کو اس کا مطلب بھی بتا دیا سورہ شورى کے 25ویں سپارے میں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اب آپ آ جائیں 7ویں پہ، اب آپ 7ویں پہ آ گئے۔ آپ نے یا وہاب 14 دفعہ پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک، اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک۔ اے اللہ میرے رزق میں وسعت دے، اللہ میرے رزق میں وسعت دے، اللہم وسع کی وسعۃ لا احتاج، اتنی وسعت دے کہ میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ ہوں۔ ہر گناہ، ہر غلطی، ہر عیب غربت سے شروع ہوتا ہے، پناہ مانگا کریں اس سے کہ میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اے اللہ میری روزی میں اتنی وسعت فرما کہ میں تیری مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، صدقے جاؤں۔ ایک بندہ کیسے اللہ سے کہہ رہا ہے یہ 3 دفعہ پڑھیں، لیکن یہ 21 دفعہ صبح اور 21 دفعہ شام آپ کو روزانہ بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر سورہ یاسین کو مکمل کر لیں اور یا وہاب کو 21 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اور اوپر والی دونوں دعاؤں کو تسبیح کے اوپر 72 ٹائم پڑھ کے آپ اپنا پھر 11 دفعہ درود شریف مکمل کر لیں۔ اور آپ دیکھیں، میں آپ سے قسم کھا کے کہتی ہوں، قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں عزت، ذلت، طاقت، ہر چیز ہے،
جس کی مرضی کے بغیر ایک سانس لینے پہ قادر نہیں ہے، پلک جھپک نہیں سکتے، سوکھے پتے کی مجال نہیں کہ درخت سے گر جائے جب تک اللہ حکم نہ دے، جب وہ حکم دیتا ہے تو ہرا بھرا درخت بھی گر جاتا ہے۔ تو دیکھنا اللہ کی رحمتیں نعمتیں کیسے حاضر ہوں آپ کے لیے اتریں گی، پھر آپ مجھے سچ سچ بتانا کہ کتنا فرق پڑا ہے یہ پڑھنے سے۔ پڑے گا 500%، 500% آپ لکھ لیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، نبی اکرم نے فرمایا قیامت قریب ہوگی تو استغفر اللہ کم ہو جائے گا، استغفر اللہ، لوگ استغفار کم کریں گے۔ ہمارے نبی روز 100 دفعہ کرتے تھے تو ہمیں کتنا کرنے کی ضرورت ہے، آپ خود ہی سوچ لیں۔ تو بارش کا نزول بھی کم ہو جائے گا۔ پلیز استغفر اللہ کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمارے وطن کی لگی ہوئی آگ اس کو بجھا دے، اللہ بجھا دے، لوگوں کو جوڑ دے، محبتوں سے جوڑ دے، ہر ادارے کو سمجھ دے اور پبلک میں بھی ہر ادارے کی محبت پیدا کر دے۔ جب ان کو ان کا حق انصاف ملے گا جیسے سب کے لیے، یہ نہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف اور جناب یہ زرداری مداری اور اس کا بلاول کانپیں ٹانگتی اور ڈیزل کے لیے سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی، ہمارے بڑوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے جب سے یہاں آئے ہیں۔ میری ماں کہتی ہے میں اتنی سی تھی جب آئی ہوں، پھر بھی میرے بڑوں نے ایک ماچس دی تھی، اگر ہندو یا سکھ کے ہاتھ لگ جاؤ تو یہ ماچس اسے اپنے آپ کے کپڑوں کو آگ لگا لینا، یا اگر کوئی کنواں یا نہر دریا پاس ہوا تو اس میں چھلانگ لگا دینا۔ یہ قربانیاں ہیں اس ملک کی، اس کو تماشا نہ بنائیں پلیز۔ میرا دل دکھتا ہے اس لیے میں بولتی ہوں، مجھ میں احساس ہے، اپنے وطن کی محبت ہے اس لیے میں بولتی ہوں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے تو سارے ارد گرد کے لوگ مسلمان ملکوں کے دشمن ہیں، وہ اس آگ کو اتنا بھڑکائیں گے کہ بندہ دوسرے بندے کو مار دے گا۔ خدا کے لیے اس سے پہلے کہ آگ پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیں، اس کو بجھا دیں، اس کو مٹا دیں۔ آپ الیکشن اناؤنس کریں اور ایمانداری کے الیکشن اناؤنس کریں، یہ نہیں کہ کچھ ادارے ان کے ساتھ مل جائیں۔ الیکشن کمیشن تو انہوں نے خرید لیا، نیب تو انہوں نے ختم کر دیا، اور کورٹ جوڈیشری پہلے ہی ان کی ہے، ان کو جو بھی حکم دیتا ہے اس پہ چلتی ہے، ان کے حکم پہ چلتی ہے جو گورنمنٹ کے میں بیٹھے ہیں اور جو اور ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ انصاف کریں، خدا سے ڈریں، اس کے غضب کو آواز نہ دیں۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ خوبصورتی ایک نعمت ضرور ہے، لیکن سب سے زیادہ بڑی نعمت ہماری، میری، آپ کی زبان ہے۔ آپ مرضی ہے تو اس سے سارے دل جیت لیں، اور مرضی ہے تو دل چیر دیں اور دشمنوں کی لائنیں لگا لیں۔ یہ آپ کے اوپر میں ایک سوال چھوڑے ہوئے جاتی ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عوام کو عزت دیں گے، ان کی رسپیکٹ دیں گے تو وہ آپ سے محبت کریں گے۔ جب عوام آپ کی ہو گئی تو سب کچھ آپ کا ہو گیا، پھر ہر کوئی آپ کے لیے جانیں قربان کرے گا، مال قربان کرے گا، دن رات دعائیں کرے گا، جھولیاں اٹھا اٹھا کے خیر مانگے گا۔ اور جب لوگوں کو ذلیل کریں گے، ماریں گے، اٹھائیں گے، پولیس ان کی زر خرید بن گئی ہے، اس شہباز کا بیڑا غرق ہو۔ اس کے بیٹے نے ٹرکی میں کمپنی بنائی ہوئی ہے، اس سے کبھی بتایا آج تک کہ جو سولر پینل بیچتے، تو اب کہتا ہے سولر پینل ہر ایک کو دیں گے تاکہ بیٹے کا بزنس چمکے۔ یہ سمجھتے ہیں ہم بیوقوف ہیں؟ بہت سارے لوگ بیوقوف نہیں ہیں، کچھ بیچارے ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال۔ وہ ہر جگہ پہنچا ہوتا ہے اور ایف آئی اے والے کہتے ہیں ہم اس کے ایڈریس پہ گئے، وہ وہاں نہیں تھا۔ آپ تو ایف آئی اے والوں روٹی کو چوچی کہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ وہ لندن بیٹھا ہے کمبخت، منحوس، موت آئے اس کو، اور وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کا باپ شہباز چیری بلاسم، ٹرکی پہنچے تو ٹرکی، سعودی عرب پہنچے تو سعودی عرب، وہ دبئی جائے تو دبئی، یہ شو پیس اتنے اتنے منہوں والے لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایک جو ادھر چھوڑا ہوا چکندرا، بد شکلا، جھوٹا،
बोलना आता नहीं है उनको। खुदा के लिए कुछ सोचें, खुदा के लिए कुछ सोचें, ईमानदारी को पकड़े। अल्लाह देख रहा है। क्या अल्लाह को नींद आती है? क्या अल्लाह को ऊँघ आती है? क्या अल्लाह की आंखें नहीं है? क्या अल्लाह के पास ताकत नहीं है? उस ताकत को ना जगाएं कि हम कहें अल्लाह तू अपनी ताकत दिखा, अल्लाह तू अपना रौब दिखा, अल्लाह तो इन पे अपना अजाब हमें दिखा। और कोयला देखें, हमारा मुल्क कोयले में दूसरे नंबर पर है। और इस शोबाज ने जो कोयले के प्लांट लगाए, एक तो इससे साहिवाल लगाया है और उसमें इंपोर्टेड कोयले हैं। जहां लगाए, जिस चीज से इनको कमीशन मिले, जिस चीज से इनको कमीशन मिले, इन्होंने सिर्फ वो कर रहे हैं। ये वो वल्चर हैं, वो गिद्ध हैं जिनका पेट कभी नहीं भर सकता, कभी नहीं भरेगा। और इनके खजाने इंशाअल्लाह कारून के खजाने होंगे, जो इनकी नस्लों के और इनके नसीब नहीं होंगे। वो ज़मीन में धंसते चले जाएंगे, इसी तरह ज़ाया हो। मैं चाहती हूँ मेरे मुल्क को मिल जाए। मेरी ज़िंदगी क्या पता कितनी है कितनी नहीं, लेकिन अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। वो जो छोटे हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, वो देखना अल्लाह के मेरी दुआ किस वक्त कबूल होती है। होगी ज़रूर इंशाअल्लाह। अब मैं ये सवाल आप पे छोड़े जा रहे हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। पता नहीं मैं हर वीलॉग पे कहती हूँ मैंने आहिस्ता बोलना है, फिर इन बातों से मेरा दिमाग घूम जाता है। मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे ज़हनी सुकून दे, अपने वतन के लिए मुझे कहे, यकीन दिला दे अल्लाह कि तेरा वतन बच जाएगा। हमारे पुरखों की बहुत कुर्बानी है, बच जाएगा। अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ऐसे लोग हमें अता करेगा जिस तरह इमरान खान अता किया था, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको लाएगा। और भी लोग अदारों में अल्लाह ऐसे ला के बिठा देगा जैसा साकिब निसार था। साकिब निसार था ना, ऐसा अल्लाह कोई ला देगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद इसी तरह आसफ खोसा, इसी तरह उसके साथ और थे इजाजुल हसन या क्या कुछ नाम था। इस तरह एक पैनल था 5 जजों का, और उन्होंने अच्छे फ़ैसले किए थे। अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अजर अज़ीम अजर अज़ीम अता करे। अल्लाह उनकी नस्लों की हिफाजत करे और ज़मीनों आसमानों से उनको खैर अता फरमाए। तो मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।